اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نیکی کس کی ہوگی؟ نیکی کس کی ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس کے ان اعمال کو ہم اچھا کام تو کہہ سکتے ہیں، نیکی نہیں کہہ سکتے۔ وہ اچھا کام ہے، نیکی جس پر آخرت میں فیصلے کیے جائیں گے، ثواب و عذاب کا مدار جو ہے، اس نیکی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اچھا کام ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو اچھا کام کر رہا ہے، اسے دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا، لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس عمل کی بنیاد پر آخرت میں کوئی اجر ملے گا؟ نہیں ملنے والا۔ تو اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر ایمان ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ آمنت بالله ورسوله صدق الله المولان العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اس سرزمین کے لیے یہ خوشی اور افتخار کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے علاقے کی ایک انتہائی ممتاز، منفرد، صاحب تقوی، صاحب علم، صاحب عمل شخصیت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضور علامہ الحاج سید شاہ شمس اللہ جان مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ، جنہیں ہم اہل علاقہ اور متوسلین خانقاہ بابو حضور کے نام سے یاد رکھتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ وہ اسٹیج کو زینت بخش رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور ان بزرگوں کی روش پہ اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سعادت کی بات یہ ہے کہ اسی پروگرام میں مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ الرحمت والرضوان کے سجادہ نشین حضور سید شاہ سیف الدین فردوسی ادام اللہ ظلہ علینا، ان کی بھی تشریف آوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ساتھ میں ان کے صاحبزادے بھی ہیں۔ آپ حضرات ان مشائخ کی صحبتوں کا فیض حاصل کریں اور اس مقصد سے صحبت میں بیٹھیں کہ اللہ ان کی توجہات سے جس راہ کے یہ مسافر اور داعی ہیں، اللہ ہمیں بھی اسی راہ کا مسافر بنائے۔ میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، چونکہ
مہمانان ذی وقار کی بھی کثرت ہے، اور موسم وہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عزیزم رضوان بابو نے اور میرے دوست رفیق گرامی حضرت مولانا حافظ شمیم اشرفی صاحب نے انتظام بہتر کیا ہے، واٹر پروف پنڈال لگایا ہے۔ باوجود اس کے موسم کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں۔ میں نے 2 مقامات سے قرآن کریم کی تلاوت کی، انہی دونوں کی روشنی میں چند باتیں ترجمے کی شکل میں آپ سے عرض کروں گا۔ جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ وہ آیت ہے جس کو مفسرین کے یہاں آیت البر کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی نیکی کی آیت۔ ہم میں کہ ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ وہ نیکی کرے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ نیک راہ پہ چلو، اپنی زندگی کو نیک بنانے کی کوشش کرو۔ ہر شخص اس بات کا خواہاں ہے کہ اس کی زندگی میں نیکی آ جائے، تو نیکی کرنے سے پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کس کی ہے۔ جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ نیکی کس کی ہے تو پہلے اپنے آپ کو جن کی نیکی ہوتی ہے ان کے صف میں پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جب پھر یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے یہاں اللہ کی نظر میں نیکی کیا ہے، تو ہم جس کام کو بذوق خود نیکی سمجھ رہے ہیں اور نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں تو اپنے زوم سے نکل کر اللہ کی بتائے ہوئے نیک راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے خود ساختہ کچھ نیکی کے معیار بنا لیے، ہمارے وہ خود ساختہ معیار ہے، ہم نے طے کیا ہے کہ یہ نیکی ہے اور اس راستے پہ چل کر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ نیکی کا راستہ اللہ نے کیا بتایا، اور جب اس چیز کو جان جائیں تو پھر اس راہ پہ میں چلوں، آپ چلے، کوئی بھی چلے، وہ اللہ کا محبوب ہے اور نیک ہے، چونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے نیکی کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو خود ساختہ معیارات کو پیچھے چھوڑیں اور اللہ نے جو راستہ نیکی کا بتایا ہے اور جن اعمال کو اللہ نے نیکی قرار دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، ابھی میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا ورنہ بات طویل ہو جائے گی۔ آسانی کے لیے یہ کہہ دوں کہ کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہیں تو اس عمل کا ایک ظاہر ہے اور اس عمل کا ایک باطن، ایک وہ جو ہمیں دکھ رہا ہے، ایک وہ جو ہمیں نہیں دکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو وہی مطلوب ہے۔ اس چیز کو سمجھیں آپ، جو عمل ہمیں دکھ رہا ہے یا آپ کو دکھ رہا ہے، اللہ کو اس پر فیصلہ نہیں کرنا ہے، اللہ اس عمل پہ فیصلہ کرے گا جسے اللہ دیکھتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا میرے دیکھ لینے سے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ نیکی ہو گئی؟ آپ کے دیکھ لینے سے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ نیکی ہو گئی؟ نیکی چھوڑیے، اگر اندر والی حالت نہیں بدلی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو دکھاوے کی نماز پڑھے وہ مشرک ہو گیا۔ تو ہم اور آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اندر جس کو نیکی کہا گیا ہے اس راہ کے مسافر نہیں بنے تو نیکی چھوڑیے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ تو مشرک ہو گیا۔ تو کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہیں اس کی ایک حالت جو ہمیں دکھ رہی ہے اور ایک حالت جو ہمیں نہیں دکھ رہی ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے نا، اور فیصلہ اور نیکی کا مدار وہی حالت ہے جس کو حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم،
اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ عمل کرتے وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت پر اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص ہماری نظر میں بڑا متقی ہے اور بڑا صالح ہے اور کل قیامت میں عہدے منہ جہنم میں پڑا ملے، اور اس کے برعکس بھی ممکن ہے کہ جسے ہم سماج میں کسی حیثیت کا نہیں سمجھتے تھے، دیکھ کر لاحول پڑھتے تھے، اللہ کے یہاں وہ مقام رفیع پر فائز ہو، مقام بلند پر فائز ہو۔ ایسا ممکن ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ظاہر پہ فیصلے نہیں ہوتے، اللہ کے یہاں تو باطن کے احوال پر فیصلے ہوتے۔ اس لیے پیغمبر نے کہہ دیا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ابھی بقرعید کا موسم آ رہا ہے تو اس مثال سے آپ سب لوگ اور آسانی سے سمجھ جائیں گے، کیا اللہ کا وہ زیادہ محبوب ہے جو 1.5 لاکھ کی قربانی کرے اور جس کا بکرا سب سے خوبصورت ہو؟ وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ اس کی قربانی اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ نہیں، اللہ کو اس کی قربانی زیادہ پسند ہے جو تنگ دست ہو کر بھی ادھر ادھر سے انتظام کر کے اللہ کی راہ میں ایک ہدیہ اور ایک نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ کو اس کی قربانی زیادہ پسند ہے۔ تو نیکی کا معیار ظاہر ہے ہی نہیں، اسی لیے آیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ ادھر کر لو کہ ادھر کر لو، رخ کدھروں کرو ہو، دل رب کعبہ کی طرف ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ تو دنیا والوں کے لیے ہے متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ تو یہ دیکھے گا کہ دل کعبے کی طرف جھکا ہے کہ نہیں جھکا ہے، دل رب کعبہ کی بارگاہ میں جھکا ہے کہ نہیں جھکا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بقول اقبال کہ جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یا بقول حافظ کے کہ بزمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ اور حافظ یہ بھی کہتے ہیں بقمار خانہ رفتم ہمہ پاک باز دیدم، جب میں جوئے خانے میں دیکھ گیا تو وہاں تو سب کو نیک پایا، پاک باز پایا، چون بس 100 ماہ گزشتم ہمہ یافتم دغائی، اور جب گرجا گھر میں گیا تو ایک سے ایک مکار کو پایا، ایک سے ایک دنیا دار کو پایا، ایک سے ایک فریبی کو پایا، ایک سے ایک جھوٹے کو پایا۔ تو نیکی کے معیار اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ دل کی حالت سب سے پہلی چیز۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نیکی کس کی ہوگی، نیکی کس کی ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس کے ان اعمال کو ہم اچھا کام تو کہہ سکتے ہیں، نیکی نہیں کہہ سکتے۔ وہ اچھا کام ہے، نیکی جس پر آخرت میں فیصلے کیے جائیں گے، ثواب و عذاب کا مدار جو ہے، اس نیکی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اچھا کام ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو اچھا کام کر رہا ہے، اسے دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا، لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس عمل کی بنیاد پر آخرت میں کوئی اجر ملے گا نہیں ملنے والا۔ تو اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، پہلی چیز۔ اور صرف اللہ ہی پر نہیں، وہ جو ایمان مفصل ہے نا، یاد جن کو یاد ہو سمجھ لیجئے، وہ ایمان مفصل کم سے کم ذہن میں رہنا چاہیے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو اللہ کی طرف سے ہے اس بات پر ایمان لایا، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لایا۔ کم سے کم اتنا ایمان درست ہو۔ تو آپ کہیں گے اس آیت میں تو اتنا ایمان ذکر نہیں ہے۔
اس آیت میں تو کم میں ہے، اس آیت میں تو کم ہی ہے، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو اس میں سب سمٹا ہوا ہے، اس میں سب سمٹا ہوا ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اسی میں ساری چیز آ گئی۔ جب نبی پر ایمان لے آئے تو نبی نے جو بتایا اس پر ایمان، جب اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس پر ایمان ہے نا، تو اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ اچھا یہ ہو گیا، میں شارٹ میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا کہ ان لوگوں کا عمل نیکی میں شمار کیا جائے گا جو لوگ ان چیزوں پہ ایمان لے آئے۔ اب آئیے نیکی کیا ہے وہ سنیے۔ سب سے پہلی چیز تو کیا، نیکی کا معیار ظاہر نہیں باطن، دکھنے والی چیز نہیں، اندر کی چیز، باطن کی چیز، قلب کے احوال، قلب کی کیفیت، نیکی کا معیار وہ۔ دوسری چیز، نیکی کن کی ہوگی؟ جو ایمان والا ہو، جو مومن ہو۔ پھر نیکی کیا ہے؟ اب آگے اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اور نیکی یہ ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرے۔ وَآتَى الْمَالَ، نیکی یہ ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرے، عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں۔ اگر کسی اور غرض سے مال خرچ کیا جا رہا ہے، 2000 آدمی کو دعوت دے کر ہم کھلا رہے ہیں اور غرض کچھ اور ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، جس کو ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے اپنے محبوبوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے محبوب بندے تو وہ ہیں جو میری محبت میں یتیموں کو، قیدیوں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کھانا کھلا کے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہمیں تو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ شکریہ کے 2 بول بولیں، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے۔ یہ بول کر میرے اجر کو کم مت کیجئے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے تو مجھے جو اجر چاہیے وہ اللہ سے چاہیے، آپ سے نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ تو سب سے پہلی نیکی اللہ نے کیا بیان کی؟ مال خرچ کرنا، مال خرچ کرنا۔ یہ بہت کٹھن ہے جی، نماز پڑھنا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن مال خرچ کرنا بہت کٹھن ہے۔ اچھے اچھے لوگ بخالت کا ڈھکن نہیں، بخالت کی دستار لپیٹ کے بیٹھے رہتے ہیں، ڈھکن تو پھر بھی کھل جائے، لیکن وہ تو پورا پگڑا لپیٹ لیتے ہیں کہ کھل بھی نہ کرے، کھلے۔ صورتحال جو اقبال کا ایک شعر ہے کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ ہم لوگ تقریر کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، بیچارہ جوش میں رکشے والا بھی اٹھ کے 500 روپے دے دیتا ہے، لیکن وہ مولوی جو 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے اس کی جیب سے 100 روپیہ نہیں نکل رہا ہے، اس کی جیب سے 100 روپیہ نہیں نکل رہا۔ تو تقریر کرنا بہت آسان ہے، نماز پڑھ لینا پھر بھی آسان ہے، دیگر اعمال کر لینا پھر بھی آسان ہے، لیکن مال خرچ کرنا یہ بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، جس کو قرآن نے دیکھیے کتنی دردناک وعید کا ذکر کیا اللہ نے۔ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی اور خزانوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے محبوب دردناک عذاب کی انہیں آگاہی دے دیجیے۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ تو آگے اللہ کہتا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔
قیامت کا دن ہوگا جس سونے چاندی اور خزانے کو ہم نے جمع کر کر کے رکھا اور اسے اللہ کے لیے غریبوں پر خرچ نہیں کیا، اسی جمع کیے ہوئے مال کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد انہی سونے اور چاندی کو تپا کر کے جمع کرنے والے کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، پشت کو داغا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اپنی جمع کی ہوئی دولت کا مزہ چکھو آج۔ بڑے بڑے لوگ اس میں پھنس جائیں گے، بڑے بڑے جن کو سو کالڈ متقی اور صالح وہ پھنسیں گے۔ اپنی جیب سے نکلنا بہت مشکل ہے، اپنی جیب سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو ایک صاحب ہمارے جیسے رہے ہوں گے، وہ ڈوب رہے تھے، تو ایک آدمی بولے حضرت دیجئے دیجئے ہاتھ، حضرت دیجئے، اور جتنا بولے دیجئے وہ اور ہاتھ اندر کر لیں۔ دور سے خاص چیلا تھا، وہ دوڑ کے آیا اور اس نے کہا حضرت لیجئے، گھپ سے پکڑ لی، نکل گئے۔ تو بعد میں وہ آدمی جو بار بار کہہ رہا تھا دیجئے دیجئے، اس نے کہا حضرت میں بھی تو آپ سے ہاتھ مانگ رہا تھا۔ بولے تم کہہ رہے تھے دیجئے، ہم نے زندگی میں کبھی دیا ہے جو آج دیں گے؟ دیکھو یہ میرا خاص شاگرد تھا، اس نے کہا حضرت لیجئے، وہ بھگ سے لے لیا۔ تو ہم لوگوں کی حالت وہی ہے کہ صرف لینے پر توجہ، صرف لینے پر فوکس، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت تو آپ لوگوں کو چاہیے، ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے جنت؟ کہیں کل قیامت کے دن اللہ بھی نہ کہہ دے کہ تم کو تو ضرورت نہیں تھی، دفع ہو جاؤ۔ یہ بیچارہ للو کلو جمن شبراتی جو تمہاری باتیں سن کر جذبات اس کے برانگیختہ ہوئے اور اس نے ہماری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، جنت تو اس کے لیے ہے، تمہارے لیے تھوڑے۔ تو پہلی نیکی مال خرچ کرنا، یعنی بخالت کی زنجیروں کو توڑو اور باہر نکلو اس سے۔ جو اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو اللہ نے دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرو، لیکن شرط کیا ہے؟ علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو۔ اور اس علی حبہ کا ایک معنی اور ہے، یہی کی ضمیر مال کی طرف پلٹے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نیکی کیا ہے کہ مال خرچ کرو۔ کون سا مال؟ جس مال سے تمہیں محبت ہے وہ مال خرچ کرو۔ جس مال سے محبت ہے، سنیے گا اس چیز کو، وہ مال خرچ کرو۔ ابھی قربانی آ رہی ہے نا، ابھی قربانی کریں گے، اب بڑا مسئلہ یاد رہتا ہے کہ نہیں مولانا صاحب نے بتایا 3 حصہ کرنا ہے، ایک حصہ اپنا ہے، ایک حصہ دوست احباب کا ہے، اور ایک حصہ فقراء مساکین کا ہے، غربا کا ہے۔ تو 3 حصہ تو لگائیں گے، لیکن جتنی اچھی بوٹی ہے، کلیجی ہے، گردہ ہے، وہ سب فریز میں، اور اس کے بعد جو چھچڑا ہے اور تلا ہے اور پھلا ہے، اس میں ہم کو غریب یاد آتے ہیں، اس میں ہم کو غریب یاد آتے ہیں۔ بھئی نہیں، غریبوں کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، اور غریبوں کو بانٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حاتم کی قبر پہ ٹھوکر مار دیے، حاتم کیا سخی رہا ہوگا جو ہم سخی ہیں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے ہماری، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ جس سے محبت ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرو، تب نیکی ہے۔ جس کو قرآن نے واضح لفظوں میں کہا، 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز ہرگز نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو، تب نیکی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ 5 روپیہ گر جائے تو کتنے دن ملال رہے گا اس کا؟ اگر آپ کی جیب سے 5 روپیہ گر جائے، 10 روپیہ گر جائے، تو کئی دن کھانا نہیں کھائیے گا اس غم میں؟ بولیے ایمانداری سے، کوئی غم ہوگا اس کا؟ 10 روپیہ گر گیا، کوئی غم ہوگا؟ نہیں، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اس 10 روپے سے اتنی محبت ہی نہیں تھی آپ کو۔ جس 10 روپے سے محبت نہیں ہے، جس کے گر جانے کا کوئی ملال نہیں ہے، جمعے کے دن وہی مسجد کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ جس سے کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ اچھا بیٹے کو دیا 10 روپے کی، جاؤ کرکرے خرید لاؤ، اور گر گیا، اس سے گم ہو گیا، اور وہ بیچارہ آ کے جو ہے رو رہا ہے گھر میں، پوچھے کیا ہوا بیٹا؟ تو کہ 10 روپیہ گر گیا ابا، اسی غم میں رو رہے ہیں۔ ایک چپت لگا، بے وقوف، 10 روپیہ نہیں گرا ہے، کیا ہوا؟
گر گیا لو 100 روپیہ، یعنی بیٹوا کو 100 روپیہ دے رہے ہیں، اور وہی 10 روپیہ جس سے کوئی محبت نہیں تھی مسجد کی جھولی میں ڈال کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی کر دی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، نیکی یہ ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرے، 2 معنی، اللہ کی محبت میں خرچ کرے، اور دوسرا معنی اس مال کو خرچ کرے جس سے اسے محبت ہو۔ اب آئیے اگلا مرحلہ، کس پر خرچ کرے؟ یہ بھی سن لیجئے صاف لفظوں میں، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہم لوگ بتاتے بھی ہیں الٹا سیدھا کہ صاحب مولوی صاحب کو تو بہت ثواب ملے گا، بہت نیکی ملے گی۔ کس نے کہہ دیا یہ؟ اللہ نے کیا بتایا ہے؟ ذوی القربا، نیکی یہ ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرے، اور سب سے پہلے کن پر خرچ کرے؟ اپنے رشتہ داروں کو۔ ہم کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، اور آپ کا اپنا بھائی غریب بھوکا ہے، اس کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہم کو دیجئے گا تب نہ مولانا نام لیں گے کہ مخیر قوم و ملت۔ مخیر قوم و ملت ہے کہ ہمارے لیے مخیر ہے، وہ قوم و ملت کے لیے کیا مخیر ہے؟ اس نے قوم و ملت کی کیا بھلائی کی؟ میری اس نے بھلائی کی، میری جیب گرم کر دی، تو ہم نام لیں گے نا اسٹیج سے، اس لیے ہم کو دیا جا رہا ہے۔ بھائی تو نام نہیں لے گا، وہاں ہم نہیں دے رہے ہیں۔ صدقات و فطرات و زکات و عطیات پر بھی سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ تلاش کیجئے اپنے رشتہ داروں میں، اور یہ ایک غلط ٹرینڈ چل پڑا ہے، اپنے رشتہ دار کو زکات کیسے دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ صرف اصل اور فرع کو زکات دینا درست نہیں ہے۔ اصل اور فرع مطلب جہاں سے آپ آئے ہیں اور آپ سے جو آیا ہے، جہاں سے آپ آئے یعنی ماں باپ، وہاں سے آپ آئے، اوپر چلے جائیے آپ، اور نیچے بیٹا بیٹی، ان کو آپ نہیں دے سکتے ہیں، باقی بھائی کو نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ اگر وہ ضرورت مند ہے تو کس نے کہہ دیا کہ نہیں دے سکتے؟ تو یہ جتنی زکات و صدقات و عطیات دین کے نام پر نکالی جا رہی ہیں، ان پر سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے۔ اور اس بات پر میں اس لیے زور دے رہا ہوں، آپ کے محلے میں آپ کے دروازے پہ کوئی اننون پرسن آیا جسے آپ نہیں جانتے ہیں، اور اس نے آپ سے زکات کا مطالبہ کیا، کیا خبر کہ وہ پیسے لے کر جا کے دارو پیے گا؟ کون جانتا ہے اس کی حقیقت کے بارے میں؟ لیکن آپ اپنے رشتہ دار کو تو جانتے ہیں نا، اس کی تو حقیقت آپ کی نظروں کے سامنے آیا ہے، اسے دیجئے۔ دینی اعتبار سے بھی اس کا مستحق وہ ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ اپنا مال خرچ کرو، اور کن پر خرچ کرو؟ سب سے پہلے ذوی القربا پر، سب سے پہلے ذوی القربا پر، دوسرے والیتاما، ذوی القربا کے بعد یتیموں پر خرچ کرو، اس کے بعد کہا مسکینوں پہ خرچ کرو، وغیرہ وغیرہ آپ سنتے چلے جائیے، سب پہ وضاحت نہیں کی جا سکتی، وقت نہیں۔ مسافروں پہ خرچ کرو، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں اس کا ایک الگ مفہوم تھا گردنیں پھنسی ہونے کا، آج کے زمانے میں 2 اعتبار سے، بے قصور کوئی جیل میں بند ہو گیا ہے، گردن پھنسی ہے، اپنا مال خرچ کرو اور اس بے قصور انسان کی جیل سے رہائی کا انتظام کرو، یہ ہے نیکی۔ بے قصور، لیکن اگر مجرم ہے تو اس کے لیے نہیں، مجرم ہے تو مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنی بنیادی ضرورت کی تکمیل کے لیے قرض لے رکھا ہے، اور اس قرض کی سبکدوشی کی کوئی راہ نہیں نکل رہی ہے، اس قرض کی ادائیگی کی کوئی راہ نہیں نکل رہی ہے، تو بھی اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ آپ اپنے مال کو اس مقروض کے قرض کی ادائیگی پہ خرچ کیجئے، یہ نیکی ہے۔ اس کے بعد اب آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نیکی اس کی ہے جو نماز قائم رکھے۔ دیکھیے نماز آئی ہے لیکن بعد میں آئی ہے، پہلے مال خرچ کرنا، پہلے مال خرچ کرنا آیا ہے، اور کہیں کہیں پہ پہلے نماز بھی آئی ہے، کہیں کہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ پڑھیے نا سورہ بقرہ بالکل ابتدا میں، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہاں پہلے کیا آ گیا؟ نماز۔ کون ہے متقی؟ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ 2 ٹوک نیکی کی حقیقت بیان کی گئی ہے، وہاں پہلے مال خرچ کرنا ہے، اس کے بعد زکات دینا، نماز ادا کرنا ہے۔
اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے۔ دیکھیے یہ جو پہلے مال خرچ کرنے کا ذکر آیا نا، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے جی۔ صرف ہم لوگ زکوٰۃ دے کے سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہے، نہیں، زکوٰۃ دے کر بڑا کام نہیں کیا ہے۔ میں آسان سمجھانے کے لیے اس چیز کو کہتا ہوں، آپ جا کر کے اس کو پورے دیے گا نہیں، اب میری سیدھی سیدھی باتوں کا ٹیڑھا ٹیڑھا مطلب نہیں نکالیے گا، گول گول نہیں، ٹیڑھا ٹیڑھا۔ ہاں، تو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ دے کر آپ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ زکوٰۃ دے کر جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، کہ محبوب الہی بن جائیں گے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ دے کر کے محبوب الہی بن جائیں گے؟ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو جہنم میں جائیں گے، زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی تو جہنم میں جانے سے بچیں گے۔ لیکن اتنی ہی آرزو تھوڑے ہے، ہم لوگوں کو خالی جنت کی آرزو تھوڑے ہے۔ کون دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم کو جنت میں جگہ دے؟ نہ، اس سے اوپر سپرلیٹو ڈگری جنت الفردوس عطا فرما۔ صرف جنت نہیں، سپرلیٹو ڈگری جنت الفردوس چاہیے۔ کام اتنا ہی کریں گے جس سے جہنم سے بچے۔ تو یہ جو پہلے نیکی ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، پہلے اس کو خرچ کرو، پھر زکوٰۃ کا ذکر الگ کیا گیا۔ چونکہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ ارشاد فرما کر کے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق۔ تو کہا نیکی کیا ہے؟ نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، آسان ترجمہ کر رہا ہوں، عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ وعدہ کر لیے ہو تو اسے نبھاؤ، ہزار فائدہ اس کے علاوہ کہیں اور نظر آ رہا ہے، اس فائدے کو لات مارو، وعدے کو نبھاؤ۔ ہزار نقصان اٹھانا پڑ جائے گا، اٹھا لو، لیکن مومن کی زبان ہے، مومن نے اپنی زبان سے جو وعدہ کر لیا ہے اس کی لاج رکھے اور اسے نبھائے۔ یہ ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اس کے بعد آیا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی، مصیبت کے وقت بھی، اور جنگ کے میدان میں بھی صبر کرنے والے۔ یہ ساری خوبیاں جن کے اندر ہوں گی، اب آگے اللہ فرماتا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ باقی جتنے لوگ ہیں، جتنا ایمان کا دعویٰ ہے، وہ اپنے دعوے ایمان میں سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، فریبی ہیں۔ دعوے ایمان میں سچا کون ہے؟ تو خلاصہ کہہ دوں، دعوے ایمان میں سچا وہ ہے جس نے اپنے باطن کو درست کیا۔ اس لیے کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ نیکی کا معیار ظاہر نہیں ہے، باطن ہے۔ جس نے اپنی نیت درست کر لی، جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، جس سے صفائی قلب حاصل ہو گئی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے لیے لوگوں پہ خرچ کرتا ہو۔ تیسری چیز تھی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور تیسری چیز اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ میں خرچ کرتا ہو، اور چوتھی چیز نماز روزہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کرتا ہو۔ یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس محفل کو عزیزم بابو رضوان سلمہ اور میرے دوست محترم حافظ شمیم اشرفی صاحب کے والد گرامی جناب زبیر صاحب مرحوم کی روح کو، اس پوری محفل کو ایصال ثواب کے طور پر اللہ قبول فرمائے، ان کی روح کے حق میں، اور انہیں کروٹ کروٹ اللہ جنت نصیب فرمائے۔ آپ سب ان کے درمیان رہے ہیں، آپ سب بھی ان کے لیے دعائیں کریں۔ ظاہر ہے کہ بشری تقاضے ہوتے ہیں، کبھی کوئی آپس میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، خدا کے لیے ان چیزوں کو دلوں سے نکالیں اور دل سے ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے صاحبان ایمان، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔